بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سافٹ ویئر کاسٹ ایسٹیمیشن ٹیکنیکس کو دیکھ رہے تھے۔ لائن آف کوڈ کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا کہ لائن آف کوڈ جو ہے وہ کیسے اس میں کام کرتے ہیں، لائن آف کوڈ کے ساتھ کیسے ایسٹیمیشن ہوتی ہے، فزیکل لائن آف کوڈ ہے، لاجیکل لائن آف کوڈ ہے۔ تو آگے ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، آگے جو فردر ٹیکنیکس ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم دیکھیں گے۔ لائن آف کوڈ ٹیکنیک میں ہمارے پاس کوڈنگ ایفرٹ اور نان کوڈنگ ایفرٹ کو ہم دیکھتے تھے، ایسیس کرتے تھے۔ لائن آف کوڈ ایک تو ہم نے کوڈنگ ایفرٹ کو وہ کر لیا، اور دین ہم نے نان کوڈنگ ایفرٹ کو جو ہے وہ ایسٹیمیٹ کر لیا، اور اس طرح ہم نے ٹوٹل ایسٹیمیشن کر لی۔ یہ اس ٹیکنیک کا ڈی میرٹ بھی ہے۔ جو دوسری ٹیکنیکس ہیں اس میں 4 اسپیکٹس کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے، 4 اسپیکٹس کی بیس پہ کاسٹ ایسٹیمیشن کی جاتی ہے۔ نمبر 1 سائز ایسٹیمیشن، پروگرام کا سائز جو ہے وہ کیا ہوگا۔ نمبر 2 ڈیولپمنٹ ایفرٹ ایسٹیمیشن، ڈیولپمنٹ پہ کتنی جو ہے وہ ایفرٹ لگے گی، کتنا اس پہ ٹائم لگے گا، کتنے ریسورسز کنزیوم ہوں گے۔ اور نمبر 3 دین کاسٹ ایسٹیمیشن اس کی، اور نمبر 4 شیڈیول ایسٹیمیشن، کہ یہ والا جو کام ہے یہ کتنے عرصے میں کمپلیٹ ہوگا۔ ان 4 اسپیکٹس کی بیس پہ ہم ایسٹیمیشن کرتے ہیں۔ یہ 4 اسپیکٹس رینڈملی بھی کنسیڈر ہوتے ہیں، اور ان سیکوینس بھی، کہ پہلے آپ سائز کو ایسٹیمیٹ کریں، پھر ایفرٹ کو، پھر کاسٹ کو، پھر شیڈیول کو، یا ان رینڈم ان کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں۔ ان 4 اسپیکٹس کے لیے ہم 4 اپروچز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ 4 اپروچز آر اڈاپٹیڈ ان ایسٹیمیشن پروسیس۔ نمبر 1 ایڈ ہاک اپروچز ہیں، ایڈ ہاک اپروچز۔ نمبر 2 پروسیس ڈریون اپروچ۔ نمبر 3 گراس ایسٹیمیٹس، اور نمبر 4 ڈیٹیلڈ ایسٹیمیٹس۔ یہ بیسک اپروچز جو ہیں یہاں پہ آرڈر میں ہی لکھی ہوئی ہیں۔ جو آپ 1 to 4 موو کریں گے تو آپ کی ایکوریسی جو ہے وہ ایسٹیمیشن کی بڑھتی جائے گی۔ ان کو ہم ڈیٹیل سے آگے دیکھ لیتے ہیں۔ ایڈ ہاک اپروچ میں کوئی آپ کے پاس ویل ڈیفائنڈ پروسیس نہیں ہوتا ایسٹیمیشن کے لیے۔ یہ ایک اپرچونٹی پرائسنگ ماڈل ہے جو کسی بھی آرڈر کو ون کرنے کے لیے جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ They don't perceive that the process of estimation is an important activity۔ یہ بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ کاسٹ ایسٹیمیشن جو ہے وہ کوئی اتنی اہم امپارٹنٹ ایکٹیویٹی ایز سچ نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں کنسیڈر کیا جاتا ہے جہاں پہ ایکسچینج ریٹس اپلیکیبل ہوں۔ لیٹ سے پاکستان میں یہ آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، اور پروجیکٹ اس کے پاس جو ہے وہ آسٹریلیا کا ہے، یا برطانیہ کا ہے، یا یو کے کا ہے، یا کسی بھی اور کنٹری کا ہے، یا گلف اسٹیٹس کا ہے، جہاں پہ ایکسچینج ریٹس جو ہیں وہ اپلیکیبل ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایکسچینج ریٹس ویری کرتے رہتے ہیں، تو اس ویریشن کی وجہ سے یہ ایڈ ہاک اپروچ کو یوز کرتے ہیں۔ طریقہ کار اس کا کیا ہے کہ پروجیکٹ ریکویسٹ جو ہی آرگنائزیشن میں ریسیو ہوتی ہے تو پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ کسی بھی بندے کو اس کے ایسٹیمیٹ کے لیے جو ہے وہ یہ ٹاسک اسائن کر دیتا ہے، اور ایسٹیمیٹر جو ہے وہ اپنی ایبلٹی کے اگینسٹ بیسٹ ایسٹیمیٹ ایک فارمل انالیسس کے ساتھ وہ کرتا ہے۔ The estimator carries out estimation to his best of ability without any formal analysis because it needs resources۔ وہ فارمل انالیسس کرتا ہی نہیں، جسٹ ایڈہاکزم پہ بلیو کرنے کی وجہ سے وہ ایک ایڈہاک ریویو یا ایک ایڈہاک ایسٹیمیشن یا ایک ایڈہاک انالیسس کر کے وہ کرتا ہے۔ اس پہ اتنے زیادہ ریسورسز کنزیوم کرنے کی ضرورت ہوتی نہیں۔
नेक्स्ट आपके पास प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच है। प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक वेल डिफाइंड प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एस्टिमेशन की जाती है। एज कंपेयर टू एडहॉकिज्म, यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं जो एस्टिमेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्रॉपर टेक्निक्स प्रोसेसेस को अडॉप्ट किया जाता है ताकि एक्यूरेट एस्टिमेशन हो सके। नेक्स्ट हमारे पास ग्रॉस एस्टिमेट्स हैं। ग्रॉस एस्टिमेट्स में 3 टेक्निक्स यूज़ होती हैं। नंबर 1 जिसको डेल्फी एक्सपर्ट रिव्यू कहते हैं या डेल्फी टेक्निक आप इसको कह लें। नंबर 2 एनालॉगी टेक्निक। एनालॉगी का जिक्र लास्ट एक लेक्चर में हुआ भी था हल्का सा। और देन पैरामीट्रिक टेक्निक। डेल्फी टेक्निक क्या है? It involves experts of the domain through Delphi expert review process. They guess the size, effort, cost and schedule. Delphi टेक्निक में हम ये करते हैं कि एक एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाते हैं जो उस डोमेन से रिलेटेड होते हैं। हम ऐसे एक्सपर्ट्स सेलेक्ट करते हैं जिन्होंने, जो हमारे पास प्रोजेक्ट आया है, जिन्होंने इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है या जिनकी डोमेन वही है या जिनके पास उस प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस हो। हम उसका ग्रुप बनाते हैं और देन वो ग्रुप जो है एस्टिमेशन करता है इन अ सेंस ऑफ साइज, एफर्ट, कास्ट एंड शेड्यूल। एनालॉगी टेक्निक में क्या है कि आप सिमिलर पास्ट प्रोजेक्ट को स्टडी करते हैं और इन्हीं 4 एस्पेक्ट्स को फिर आप एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रोजेक्ट। और पैरामीट्रिक टेक्निक क्या है कि पैरामीट्रिक टेक्निक जो है वो कंस्ट्रक्टिव कास्ट मॉडल को यूज करता है, कोकोमो, फॉर द एस्टिमेशन प्रोसेस। इन तीनों टेक्निक्स को हम वन बाय वन देख लेते हैं कि इनमें कैसे जो है वो काम किया जाता है, एस्टिमेशन कैसे होती है। सबसे पहले डेल्फी टेक्निक है। This technique involves drawing a wise counsel from the wise and experienced software developers for preparing estimates for software development project। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमने एक वाइज काउंसल, एक एक्सपीरियंस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाना होता है। In this technique, software project specification must be given to minimum 3 experts of the area। नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स मिनिमम 3 होने चाहिए। इस टेक्निक में 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सिलेक्शन ऑफ द एक्सपर्ट्स, ब्रीफिंग टू द एक्सपर्ट्स, कोलेशन ऑफ एस्टिमेट्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, कन्वर्जेंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड फाइनलाइजेशन। सबसे पहले आप एक्सपर्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन एक्सपर्ट को प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ करेंगे, देन एक्सपर्ट्स के जो रिजल्ट्स होंगे उनको आप कोलेट करेंगे और देन इन एस्टिमेट्स की कन्वर्जेंस के बाद उसको आप फाइनलाइज कर लेंगे। सबसे पहले है एक्सपर्ट सिलेक्शन। selected experts must have experience and knowledge in the project's specific application domain। जो एक्सपर्ट आपने सेलेक्ट करने हैं उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनको नॉलेज होना चाहिए उस एप्लीकेशन डोमेन में, जिस डोमेन से वो प्रोजेक्ट रिलेट कर रहा है। नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स की लिमिटेशन, मिनिमम 3 एक्सपर्ट्स होने चाहिए, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 से कम ना हो। इसमें मैक्सिमम की लिमिट तो कोई नहीं है, लेकिन जो एक बेस्ट प्रैक्टिस है वो है कि मैक्सिमम 5 to 7 हो, क्योंकि अगर 7 से ज़्यादा हो तो फिर कंसेंसस डिवेल्प होना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। सिलेक्शन दूसरा ये भी है कि नंबर ऑफ़ एक्सपर्ट्स की सिलेक्शन जो है वो कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड कर रही होती है। नंबर 1 कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट है,
کہ اگر زیادہ کمپلیکس پروجیکٹ ہے تو زیادہ ایکسپرٹ آپ سلیکٹ کریں. اویلیبلٹی آف ایکسپرٹس پہ بھی ہے کہ ایسے ایکسپرٹس کی اویلیبلٹی کا کیا اسٹیٹس ہے جن کے پاس اس ڈومین کا نالج ہو. دین نیچر آف دا آرگنائزیشنز کمپٹیشن. اگر کمپٹیٹیو آرگنائزیشن ہے تو دین آپ کو نمبر آف ایکسپرٹس زیادہ رکھنے ہوں گے تاکہ آپ کے پاس جو ایسٹیمیٹ آئے، جو ریزلٹس آئیں وہ زیادہ ایکوریٹ ہوں. اور جب ملٹیپل ایکسپرٹس نیڈڈ ہوں تو دین اس کو ہم کہتے ہیں وائڈ بینڈ ڈیلفی ایکسپرٹ ریویو. اس کے لیے خاص ٹرم یوز ہوتی ہے، وائڈ بینڈ ڈیلفی ایکسپرٹ ریویو. ایکسپرٹس کی سلیکشن کے بعد آپ نے ان کو پروجیکٹ کے بارے میں بریف کرنا ہے. بریفنگ کے دو طریقہ کار ہو سکتے ہیں. ون آن ون بریفنگ ہو سکتی ہے کہ آپ ہر بندے کو جو ہے وہ الگ سے بریف کریں، یا پورے گروپ کو آپ ایک ہی دفعہ بریف کر سکتے ہیں. اس ٹیکنیک میں جو ون آن ون بریفنگ ہے وہ پریفریبل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو گروپ بریفنگ میں. فالوئنگ اسپیکٹس آف پروجیکٹ مسٹ بی کمیونیکیٹڈ ٹو دا ایکسپرٹس. نمبر 8 آبجیکٹیو آف دا ایسٹیمیشن. آپ جو ایسٹیمیشن کر رہے ہیں اس کا آبجیکٹیو کیا ہے، کس پرپز کے لیے آپ ایسٹیمیشن جو ہے وہ کر رہے ہیں. نمبر 2 ایکسپلینیشن آف دی پروجیکٹ اسکوپ. پروجیکٹ کا اسکوپ کیا ہے، جو پروجیکٹ آپ بنانے جا رہے ہیں، جو پروجیکٹ ہے اس سے جو پروڈکٹ ریڈی ہوگی اس پروڈکٹ کے فیچرز کیا ہوں گے، ان فیچرز کی باؤنڈری کیا ہوگی. مطلب اس کو آپ نے ایک ویل ڈیفائنڈ وے سے اس کے فیچرز اور فنکشنز کو بتانا ہے کہ اس میں کون سے فنکشنز ہوں گے، کیا اس کے فیچرز ہوں گے. دین آپ کے پاس کمپٹیشن اینڈ اٹس نیچر اینڈ بیڈنگ. اگر اس طرح کا پروجیکٹ ہے کہ کہیں آپ اس ایسٹیمیشن کے بعد جو کہیں بڈ میں حصہ لینے لگے ہیں یا کسی کوئی کمپٹیشن ہے، کہیں پہ آپ کمپیٹ کرنے لگے ہیں کسی کے ساتھ، تو دین اس کے بارے میں بھی بتانا ہوگا تاکہ ایکسپرٹس جو ہیں وہ ویل اویئر ہوں. دین ٹائم لائن فار کمپلیٹنگ دا ایسٹیمیٹس اینڈ ڈیلیوریبلز ایکسپیکٹڈ فرام دا ایکسپرٹس. ان کو آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے کتنے عرصے میں جو ہے ایسٹیمیٹس کمپلیٹ کر کے دینے ہیں. اور نمبر 2 ایٹ دا اینڈ آف دا ڈیلفی ایکسپرٹ ریویو کون سے ڈیلیوریبلز ہیں جو آپ کو چاہیے ہوں گے. جیسے ہم ایسٹیمیشن میں کنسیڈر کر رہے ہیں کہ 4 پوائنٹس ہیں کہ سائز، ایفرٹ، کاسٹ اینڈ شیڈیول. کیا آیا کہ یہی 4 چیزیں آپ کو چاہیے، یا اگر یہ ان ہاؤس ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے، شروع میں جیسے ہے نا آبجیکٹیو آف ایسٹیمیشن، تو وہاں پہ یہ مینشن ہوگا کہ اگر یہ ان ہاؤس ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے تو مے بی کاسٹ اس میں ایز سچ اتنی زیادہ جو ہے وہ میٹر نہ کرے، کیونکہ ان ہاؤس ہے، ٹیم آپ کی اپنی ہے، آپ کے ریگولر امپلائیز ہیں اور آپ نے اپنے پاس ہی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اس لیے ڈیلیوریبلز بھی ان کو بتانے ہوں گے آپ نے کہ کون کون سے ڈیلیوریبلز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈیلفی ایکسپرٹ ریویو آپ کو چاہیے ہوں گے. اس کے علاوہ آپ پوچھیں گے ایکسپرٹ سے کہ اگر ان کو کوئی اور کلیریفیکیشن چاہیے کسی بھی میٹر پہ تو وہ ان کو کلیریفائی کریں گے. ٹائم لائن مسٹ بی ڈیسائیڈڈ اکارڈنگ ٹو دی اسکوپ آف دا پروجیکٹ اینڈ ویو آف دا ایکسپرٹس. یہ جو ایسٹیمیٹس کمپلیشن کا ٹائم لائن ہے یہ بیس کر رہا ہوتا ہے اسکوپ پہ اور ایکسپرٹس کے ویو پہ. مے بی آپ کو 2 دنوں میں اس کا ایسٹیمیٹ چاہیے، لیکن ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے، تو ایسے ہی ہوگا، آپ کو ایکسپرٹس کی بات ماننی ہوگی.
प्लस प्रोजेक्ट स्कोप। अगर प्रोडक्ट बहुत बड़ी है, प्रोडक्ट के फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो then लाजमी सी बात है उसकी एस्टिमेशन पे ज़्यादा टाइम दरकार होगा। एक्सपर्ट्स की सिलेक्शन और एक्सपर्ट्स को ब्रीफ करने के बाद एक्सपर्ट्स जब काम कर लेंगे तो एस्टीमेट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। देन उन एस्टीमेट्स को असेंबल करना, उनको कोलेट करना, उनकी टेबुलेशन आपको करनी होगी। और the experts are expected to provide one figure only for software development effort and size. Each expert gave opinion and then opinions are tabulated. ओपिनियन जो है वो फिगर की फॉर्म में होगी, और प्लस अगर इन राइटिंग में कोई ओपिनियन देते हैं तो उसको भी आपने टैबुलेट करना होगा। जैसा कि यहाँ पे एक टेबल देखें शो हो रहा है जिसमें नेम ऑफ द एक्सपर्ट्स हैं। एक्सपर्ट 1 है, उसका साइज एस्टीमेट फर्ज करें उसने ए दिया है, एनी वैल्यू उसने दी है। देन एफर्ट एस्टीमेट उसने एक्स दिया है, कोई वैल्यू दे दी है। इसी तरह एक्सपर्ट 2 देगा, एक्सपर्ट 3, एक्सपर्ट 4, जितने आपने एक्सपर्ट दिए हैं अप टू एन, तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं वो साइज, एफर्ट, कास्ट एंड शेड्यूल के मामले पे जो है वो अपना ओपिनियन दे देंगे, और इसको आपने फिर टेबुलेट करना होगा। टेबुलेट इसलिए किया जाता है कि आप इसको फिर कंपेयर कर सकें। एक्सपर्ट से व्यूज़ लेने के बाद, उनसे ओपिनियन लेने के बाद, उनसे डेटा लेने के बाद आपने उसको टेबुलेट किया, और अब आपने उन एस्टीमेट्स की कन्वर्जेंस करनी है, उनकी यूनिफॉर्मिटी, उनको यूनिफॉर्म करना है, क्योंकि मे बी उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जो एक्सपर्ट्स ने आपको ओपिनियन या फिगर दिए हैं। Convergence of experts' views can be achieved in two ways. नंबर एक तो ये है कि आप जितने भी एस्टिमेट्स आए हैं उनका अरिथमेटिक मीन ले लें या मॉड ले लें, ये भी हो सकता है। एक बंदे ने जो है वो एफर्ट अगर आर्स में, एक ने 200 आर्स दी है, एक ने 170 दी है, एक ने 120 दी है, तो आप जो है वो इस एफर्ट को अरिथमेटिक मीन ले लें इसका, या मॉड ले लें। और या फिर दूसरा तरीका ये है कि जो एक्सट्रीम एस्टीमेट्स हैं, लेट्स से कि एक बंदे ने कहा है कि इस मॉड्यूल पे जो एफर्ट है वो 200 आवर्स रिक्वायर है, और दूसरे ने कहा कि 70 आवर्स रिक्वायर्ड है, तो ये एक्सट्रीम एस्टीमेट्स हैं, इनके दरमियान में डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो एक्सट्रीम एस्टीमेट्स की सूरत में आपने क्या करना है कि आपने जो हाईएस्ट फिगर है वो उस एक्सपर्ट को देना है जिसने सबसे लोएस्ट फिगर दिया है। मतलब जिसने 200 आवर्स कहे हैं उसको आप 70 आवर्स वाला जो है वो डेटा प्रोवाइड कर दें, और जिस बंदे ने 70 आवर्स कहे हैं उसको 200 आवर्स वाला डेटा दे दें। मतलब ये कि हाईएस्ट फिगर गिवन टू एक्सपर्ट्स हु गिव लोएस्ट फिगर एस्टिमेट्स, and lowest figure given to experts who gave highest figure estimates. The experts were asked to review the estimates, give opinion, and if feel necessary, revise the estimates. उनको वो revise करें, और if the process leads to the convergence between the extremes, then arithmetic mean or mode of estimates may be made. The estimation received after convergence or by deriving average is the final figure. ठीक है जी, दो टेक्निक्स हो गई। एक तो ये है कि आपके पास जो डेटा आया उसका आप अरिथमेटिक मीन या मॉड ले लें। दूसरा, उसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी डालने के लिए, एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए आपने ये करना है कि हाईएस्ट और लोएस्ट फिगर जो है वो इंटरचेंज कर देने हैं एक्सपर्ट्स के साथ, और उनको कहना है कि आप इसको दोबारा रिव्यू करें। वो रिव्यू करने के बाद जब आपको देंगे
تو دین آپ جو ہے وہ ایوریج لے لیں، ارتھمیٹک مین یا ماڈ دوبارہ لے لیں، یہ آپ کا فائنل فگر ہوگا۔ ڈیلفی ٹیکنیک کے میرٹس کیا ہیں؟ نمبر ایک تو کوئک ایسٹیمیٹ ہے، آپ ایکسپرٹ سلیکٹ کریں گے، ایکسپرٹ سلیکشن اور ان کی بریفنگ تو شاید ٹائم لے لے تھوڑا سا، لیکن ایسٹیمیشن جو ہے وہ اتنا ٹائم نہیں لے گی، جو ہی ان کی ایک میٹنگ ہوگی اس میں وہ جو ہے وہ آپ کو ایسٹیمیٹس جو ہے وہ دے دیں گے۔ سمپل ٹو ایڈمنسٹر ہے، 3-4 بندے ہیں، ان کو بریف کرنا ہے اور ان سے ایسٹیمیٹس لینے ہیں، ان کی ٹیبولیشن کرنی ہے۔ سمپل ٹیکنیک ہے، سمپل ٹو یوز، اف ایکسپرٹس کین چوزن کیئرفلی ایسٹیمیٹس آر آلموسٹ ایکوریٹ۔ اگر ایسٹیمیٹس اگر ایکسپرٹس اسی ڈومین کے ہیں تو دین آپ کو جو ہے وہ ریزلٹس بہت اچھے ملیں گے۔ یوزفل آلسو وین آرگنائزیشن ڈڈ ناٹ ہیو ان ہاؤس ایکسپرٹس ود ڈومین نالج، اس صورت میں بھی یوزفل ہے، آپ ایکسپرٹس جو ہے وہ باہر سے بھی ہائر کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک فلاح اور بھی ہے کہ اس ٹیکنیک میں نمبر آف راؤنڈز کی لمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ کتنے راؤنڈز تک اوپینین لیں گے، کیونکہ ایکسپرٹس کی جو اوپینین ہے یہ انڈیپینڈنٹ آپ ان سے اوپینین لیں گے 1 by 1۔ جیسے 1-on-1 بریفنگ کا میں نے کہا کہ 1-on-1 بریفنگ ہے، ہر بندے کو آپ بریف کریں گے اور وہ انڈیپینڈنٹلی بیٹھ کے ایسٹیمیشن کرے گا، اور دین ان تمام کی ایسٹیمیشن کو آپ ٹیبولیٹ کریں گے، کولیٹ کریں گے، اور دین ان پہ کنورجنس جب ہوگی، جب ان کو آپ یونیفارم کرنے لگیں گے تو اگر ویریشن بہت زیادہ ہے تو پھر آپ دوبارہ ان کو انڈیپینڈنٹلی وہ بھجوائیں گے کہ جی یہ بھی ایک ایسٹیمیٹ آیا ہے، آپ نے تو اتنا کہا تھا، یہ بندہ اتنا کہہ رہا ہے، تو وہ پھر اپنا دوبارہ ریوائز کر کے پھر بھیجے گا۔ تو اس میں پھر نمبر آف راؤنڈز کی لمیٹیشن جو ہے اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں۔ ڈی میرٹس اس کے کیا ہیں؟ اچھا، ایک تو نمبر آف راؤنڈز والا ڈی میرٹ جو ہے وہ میں نے وہ میرٹس کے اینڈ پہ بتا دیا۔ اس کے علاوہ نمبر آف راؤنڈز کے علاوہ ڈیفیکلٹ ٹو لوکیٹ دا ایکسپرٹس ڈومین ایریا کے لوکیٹ کرنا، یہ بھی ایک ڈیفیکلٹ پروسیس ہے۔ ڈیفیکلٹ ٹو لوکیٹ دا ایڈیکویٹ نمبر آف ایکسپرٹس اکارڈنگ ٹو دا پروجیکٹ ریکوائرمنٹس یا اکارڈنگ ٹو دی پروجیکٹ کمپلیکسٹی۔ ڈیرائیوڈ ایسٹیمیٹس آر ناٹ آڈیٹیبل، یہ ویلیڈیٹ نہیں ہو سکتے یا آڈیٹیبل نہیں ہوتے۔ Only size and effort estimation can be made with this technique. No schedule estimation، یہ بھی اس کا ایک فلاح ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس اینالوگی ٹیکنیک۔ اینالوگی ٹیکنیک جیسا کہ پہلے ایک ہلکا سا ذکر ہوا تھا کہ اینالوگی ٹیکنیک میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو پاسٹ پروجیکٹ اس آرگنائزیشن نے کیے ہیں سیم ٹائپ کے، ان کو جو ہے ہم سلیکٹ کرتے ہیں فار ایکوریٹ پریڈکشن۔ دیز آر دا ایکچوئل ویلیوز اچیوڈ ود ان دا آرگنائزیشن ان این ارلیئر اور سملر پروجیکٹ، اور دیز آر مور ایکوریٹ پریڈکٹرز آف اے فیوچر پروجیکٹ دین ڈیولپنگ ایسٹیمیٹ فرام دا اسکریچ۔ لازمی سی بات ہے، اگر آپ کے پاس ایک آلریڈی ایک پروجیکٹ ہو چکا ہے، اس کی ایسٹیمیشن میں ہوئی تھی اور ایسٹیمیشن کے بعد آپ نے امپلیمنٹ کیا اور اس کی ایکچوئل کاسٹ بھی آ گئی، تو آپ کے پاس ایک کمپیریزن بھی اویلیبل ہوگا، ویریشن کتنا اس میں لاس ہوا، کتنا پروفٹ ہوا، یہ ڈیٹا آپ کے پاس اویلیبل ہوگا، تو اس سے ایسٹیمیشن جو ہے وہ ایزی ہے نیو پروجیکٹ کی بجائے اس کے کہ اسکریچ سے کریں۔ لیکن اس ٹیکنیک کے کچھ پری ریکوزٹس ہیں، وہ لازمی ہیں۔ نمبر ایک، آرگنائزیشن ایگزیکیوٹیڈ نمبر آف پروجیکٹس ان دا پاسٹ۔ ایک تو یہ کہ اس آرگنائزیشن نے کچھ پروجیکٹس کیے ہوں پہلے، مطلب یہ اگر نیو آرگنائزیشن ہوگی تو اس کے لیے یہ اینالوگی ٹیکنیک جو ہے وہ یوزفل نہیں ہوگی۔ آرگنائزیشن شیل بی کیپنگ میٹیکولس ریکارڈ آف دا پاسٹ پروجیکٹ، ایگزیکٹ بڑی احتیاط کے ساتھ ریکارڈ رکھا ہوا ہو تمام پروجیکٹس کا، بڑی کین آبزرویشن کے ساتھ، یہ نہیں کہ ایک رف سا ریکارڈ۔ کازز آف ویریئنس،
بھی آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں. فرض کریں کہ پہلے پروجیکٹ ہے، اس میں لاس ہوا، فائدہ ہوا، اس کی اسٹیمیشن کیا تھی، ایٹ دا اینڈ پروجیکٹ جو ہے وہ پراپر کلوز ہوا ہونا چاہیے ود آئیڈینٹیفیکیشن آف causes of its variance in terms of size اگر آیا ہے، variance in cost آئی ہے، variance in schedule آیا ہے، جو بھی ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے. ایکچوئل ڈیٹا جو ہے وہ نالج ریپوزٹری میں اویلیبل ہو. نالج ریپوزٹری جو ہے وہ مینیج ہونی چاہیے پروجیکٹ کی. ویریئنس آف ایکچوئل اینڈ ایسٹیمیٹڈ ویلیوز، ان کا کمپیریزن اویلیبل ہو. ایکچوئل کیا تھا اور ایسٹیمیٹڈ ویلیوز کیا تھی، ان میں ویریشن کتنی آئی. ویل آرگنائز اینڈ ویل مینٹینڈ نالج ریپوزٹری اس کے لیے چاہیے. اور ایسٹیمیٹرز مسٹ بی ٹرینڈ ان ڈرائنگ اینالوگیز ایکوریٹلی. نمبر ایک کہ وہ پروجیکٹس میں سے اینالوگس جو پروجیکٹس ہیں ان کو جو ہے وہاں سے ایکوریٹلی لے سکے، ڈرا کر سکے، اور ریپوزٹری سے جو ہے وہ انفارمیشن ایکسیس کر سکے. اور دین ویلیڈیٹڈ ڈیٹا کو ایکسٹریکٹ کرنے کا طریقہ بھی اس کو آتا ہو کہ اس نے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کیسے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے پری ریکوزٹس میں آتی ہیں. اینالوگی ٹیکنیک نیو پروجیکٹس کے لیے بھی یوز ہوتی ہے اور مینٹیننس پروجیکٹ کے لیے بھی یوز ہوتی ہے. تو سیم ٹیکنیک ہی ہے، چاہے نیو پروجیکٹ ہو یا مینٹیننس کا پروجیکٹ ہو. جسٹ آپ نے جیسے پری ریکوزٹس میں دیکھا کہ اگر آپ کے پاس ریپوزٹری اویلیبل ہے تو آپ کے پاس مینٹیننس پروجیکٹ کی ریپوزٹری بھی اویلیبل ہوگی، نیو پروجیکٹ کی بھی اویلیبل ہوگی. تو جس طرح کا آپ کے پاس پروجیکٹ ہوگا آپ اسی طرح کا پاسٹ ڈیٹا سلیکٹ کریں گے نیو پروجیکٹ کی ایسٹیمیشن. آگے ہے سلیکشن آف سملر پاسٹ پروجیکٹ. سب سے پہلے آپ نے پروجیکٹ ٹائپ دیکھنی ہے کہ پروجیکٹ کس طرح کا ہے. آپ کے پاس جو نیو پروجیکٹ آیا ہے تو آپ نے اسی طرح کے پاسٹ پروجیکٹ سلیکٹ کرنے ہیں. پروجیکٹ ٹائپ ملٹیپل ہو سکتی ہیں. فل لائف سائیکل پروجیکٹ ہو سکتا ہے، فل لائف سائیکل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، ڈیولپمنٹ فرام دا اسکریچ، فرام ریکوائرمنٹس کلیکشن ٹو دا امپلیمنٹیشن، کہ آپ نے اے ٹو زی سارے کام کرنے ہیں. فل لائف سائیکل پروجیکٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن کا پروجیکٹ ہو سکتا ہے جس میں ای آر پی یا سیپ یا کوئی اس طرح کی ایک ایپلیکیشن ہو، اس کو کسٹمائز کر کے آپ نے امپلیمنٹ کر کے دینا ہو. یہ سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ کنورژن کا پروجیکٹ ہو سکتا ہے. ون ایپلیکیشن کنورژن ٹو میک اٹ یوزیبل ان نیو انوائرمنٹ اور ان نیو سرکمسٹانسز. نیو انوائرمنٹ کے مطابق اس کی کنورژن ہو سکتی ہے، یہ پاسبلٹی ہے. اس کے علاوہ پورٹنگ کا پروجیکٹ ہو سکتا ہے. پورٹنگ پروجیکٹ مین اس کو کسٹمائز کرنا فرام ون پلیٹ فارم ٹو ادر پلیٹ فارم. اگر ایک پلیٹ فارم کے لیے وہ بنا ہوا تھا اس کو دوسرے پلیٹ فارم پہ کنورٹ کرنا. دین مائگریشن کے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں فرام ون ہارڈ ویئر پلیٹ فارم ٹو ادر ہارڈ ویئر پلیٹ فارم. تو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ پروجیکٹ ٹائپ کیا ہے. سلیکشن آف سملر پاسٹ پروجیکٹ میں پروجیکٹ ٹائپ کے بعد جو کنسیڈریشن والی چیز ہے وہ پروجیکٹ کے پیرامیٹرز ہیں. پروجیکٹ پیرامیٹرز میں سب سے پہلے ایپلیکیشن ڈومین ہے. وہ ایپلیکیشن کس ڈومین سے جو ہے وہ بلانگ کرتی ہے. مے بی بینکنگ ریلیٹڈ پروجیکٹ ہے، مے بی مارکیٹنگ ریلیٹڈ پروجیکٹ ہے، مے بی کوئی ایم آئی ایس ہے. تو دین اینی ایپلیکیشن ڈومین ہے. دین آرگنائزیشن سائز ہے، کتنی بڑی آرگنائزیشن ہے اس کی بیس پہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ وہاں پہ یوزرز کتنے ہوں گے، ٹرمینلز وغیرہ کتنے لگیں گے. آرگنائزیشن سائز. اس کے علاوہ نمبر آف لوکیشنز مے بی
ملٹیپل لوکیشنز پہ ان کی انسٹالیشنز ہوں، امپلیمنٹیشن کے دوران ملٹیپل لوکیشن پہ ان کے آفیسز ہوں، پاکستان میں بھی 4 پروونشل ہیڈ کوارٹرز میں ان کے آفیسز ہوں جہاں پہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہو. دین نمبر آف ماڈیولز کتنے ہیں. اس کے علاوہ اپلیکیشن ٹائرز، نمبر آف اپلیکیشن ٹائر آیا کہ 2 ٹائر اپلیکیشن ہے، 3 ٹائر ہے، سنگل ٹائر اپلیکیشن ہے. اس کے علاوہ بیک اینڈ پہ جو فائل سٹوریج ہے، فلیٹ فائلز ہیں یا RDBMS ہے. اس کے علاوہ اگر ویب بیس پروجیکٹ ہے تو ویب سرور، کیونکہ ویب سرور کی صورت میں بھی ایفرٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوگی. ویب سرور آیا کہ ونڈوز ویب سرور ہے، اپاچی ہے، کون سا یوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی مڈل ویئر کوئی یوز ہو رہا ہو، رولز انجن ہے. دین پروگرامنگ لینگویج ہے، لینگویج کون سی یوز کریں گے. دین ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے، پروگرامنگ لینگویج اٹ سیلف اور دین ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ، اس لینگویج کی ایڈیٹنگ، ڈیبگنگ اور ٹیسٹنگ کی جو انوائرمنٹ ہے. اس کے علاوہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس کس طرح کا یوز کریں گے، کہ واٹر فال ٹائپ ہوگا، ایجائل ہوگا، کس طرح کا ہوگا. اینڈ لوکیشن آف دا ڈیولپمنٹ کی لوکیشن. یہ سارے پیرامیٹرز ہیں جو پاسٹ پروجیکٹ میں سے آپ نے کنسیڈر کرنے ہیں پروجیکٹ سلیکشن کے لیے. پروجیکٹ کی شارٹ لسٹنگ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جتنے پیرامیٹرز نیو پروجیکٹ کے کلوز ہوں گے آپ ان پروجیکٹس کو سلیکٹ کریں گے. مطلب پروگرامنگ لینگویج سیم ہے، انوائرمنٹ سیم ہے، مڈل ویئر کی کیا سچویشن ہے، ویب سرور سیم یوز ہوا ہے. اس کے علاوہ نمبر آف لوکیشنز ہیں یا نمبر آف امپلائیز ہیں وہ سیم ہیں. جتنے پیرامیٹرز جو ہیں وہ میچ کریں گے آپ اسی لحاظ سے پروجیکٹ جو ہے وہ چوز کریں گے نیو پروجیکٹ کی. پاسٹ پروجیکٹ سلیکشن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے. سملر پروجیکٹ اگر آپ نے سلیکٹ کر لیے ہیں تو دین آپ نے کمپیریٹیو انالیسس کرنا ہوتا ہے آل پیرامیٹرز کا. ایگزامن آل دی پیرامیٹرز، دین میک ایڈجسٹمنٹ ان ایسٹیمیٹس ایز نیسیسری. If detailed estimates are available, then it can be tailored for new project. If gross estimates are available, then requires adjustments. اگر گراس ایسٹیمیٹس ہیں تو ان کی ایڈجسٹمنٹ چاہیے ہوگی، لیکن اگر ڈیٹیلڈ ایسٹیمیٹس ہیں تو ان کو جسٹ آپ نے ٹیلر کرنا ہوگا اکارڈنگ ٹو نیو پروجیکٹ. دین اس کو آپ پیئر ریویو کریں، کسی اور بندے سے ریویو بھی کرا لیں. اور اگر کوئی اور بندہ ریویو کرتا ہے اور وہ آپ کو کوئی اوپینین دیتا ہے، اوپینین ان اے سینس کہیں پہ ایسٹیمیٹس کو انکریز کرنے کا کہتا ہے یا کوئی چینج کا کہتا ہے، تو دین اس کے فیڈ بیک کو آپ امپلیمنٹ کریں. اس کے فیڈ بیک کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد دین آپ نے ایسٹیمیٹس کو فائنلائز کر دیا. ایسٹیمیٹ کو فائنلائز کرنے کے بعد آپ نے اس کا ایک مینیجیریل ریویو کرانا ہے. جو مینجمنٹ ہے، ہائر مینجمنٹ ہے، اس کو آپ نے بریف کیا، دین ان سے فیڈ بیک لیا، اور ان سے فیڈ بیک لینے کے بعد آپ نے ایسٹیمیٹ کو فائنل کیا، اور فائنل کر کے جو آپ کا کلائنٹ تھا اس کو آپ نے وہ ایسٹیمیٹ دے دیا. یہ طریقہ کار ہے اینالاگی ٹیکنیک. اینالاگی بیس ٹیکنیک کے میرٹس کیا ہیں؟ نمبر ایک تو یہ ایکچوئل ڈیٹا پہ بیس کر رہا ہوتا ہے، سو ریلائبل ہے. ایزی میتھڈ ہے آلموسٹ کہ آپ نے جو ڈیٹا آپ کے پاس اویلیبل ہے جسٹ آپ نے اس کا انالیسس کرنا ہے. ایکوریٹ ایسٹیمیشن اس کے ساتھ اچیو کی جا سکتی ہے ود
لمیٹڈ یا لیس ایفرٹ کے ساتھ اگر آپ کے پاس نالج ریپوزیٹری ویل مینٹینڈ ہے تو اس کا یہ ایک پری ریکوزٹ بہت بڑا ہے کہ نالج ریپوزیٹری آپ کے پاس جو ہے وہ مینٹین ہونی چاہیے. کوئک میتھڈ ہے، ڈیٹا کیونکہ آپ کے پاس ہی ہے اور آپ نے جسٹ اس کا انالیسس کرنا ہے. نیو آرگنائزیشنز کین پرچیز اولڈ ڈیٹا اور ریکویسٹ ایسٹیمیشن. نیو آرگنائزیشنز بھی آپ سے جو ہے وہ ڈیٹا لے سکتی ہیں یا ایسٹیمیشن کی ریکویسٹ کر سکتی ہیں. facilitate the use of organizational expertise and experience. یہ نالج ریپوزیٹری جو ہے وہ آرگنائزیشنل ایکسپرٹیز اور ایکسپیرینس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اس ٹیکنیک کے ڈی میرٹس کیا ہیں؟ ڈی میرٹ سب سے بڑا یہ ہے شارٹ لسٹنگ اینڈ سلیکشن آف دا پاسٹ پروجیکٹ. اس کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے. میٹیکولس ریکارڈ کیپنگ، پاسٹ پروجیکٹ کا آپ نے جو ہے وہ کمپلیٹ ریکارڈ رکھنا ہے ڈیٹیل کے ساتھ. اینی لیگزیٹی ول رینڈر انیکوریٹ ایسٹیمیشن. اگر ریکارڈ کیپنگ میں کوئی بھی اوپر نیچے بات ہو گئی تو دین فیوچر پروجیکٹ کی انیکوریٹ ایسٹیمیشن ہو جائے گی جو نقصان ہے. مینٹیننس آف ویل ڈیزائنڈ ریپوزیٹری اور نیو پروجیکٹ may be different from all past project. یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ بالکل نیو پروجیکٹ آ جائے اور اٹس ناٹ یوزیبل فار نیو آرگنائزیشن. اگر آپ نے نیو آرگنائزیشن اگر آپ کی ہے، آپ کے پاس پاسٹ پروجیکٹ ہے نہیں تو دین اس کی یہ بھی یہ ٹیکنیک جو ہے وہ یوزیبل نہیں ہوگی. ہاں اس صورت میں آپ کسی اور آرگنائزیشن ایسی جو نالج ریپوزیٹری مینٹین کر رہی ہے وہاں سے لے سکتے ہیں.